بھول گیا کہ حضرت میرا یہ مصیبت آئی ہے، یہ بیماری آئی تب بھول گیا۔ بابا صاحب نے میں خود سنو، میاں بشیر صاحب فرمانے نہیں، اور جس وقت مریض بھول جائے پھر پیر نامی کا ضرورت نہیں رہتی، اور اگر مریض یاد کرتا رہے، وہ دن سامنے کو مجمع میں تقریر کر رہے تھے کہ جس طرح میں تسبیح کا داڑا پھیرا، اس طرح ایک ایک مرید کو وہ جانوں اور پہچانوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ تو طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ ولیوں سے محبت رکھتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے ان کے نقوش قدم کو اپنائیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف مت دیجیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے آپس میں اتفاق و محبت سے زندگی بسر کیجیے، تو ہی آپ ولیوں کے چاہنے والے ہوں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، آپ کو حضرت حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اس لیے کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اگر یہاں سرکار کا معنی حاجی بابا صاحب نے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ سرکار لال شریف والی، سرکار اجمیر، سرکار بریلی، یہ الفاظ استعمال کرنا یا ان کا یہ معانی و مراد لینا شرعاً اس میں کوئی خرابی نہیں۔ بالآخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں ہمیں آنا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بس ہمیں شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ولیوں کا گستاخ نہیں، ولیوں کا وفادار بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کا غدار نہیں، اللہ کے رسول کا وفادار بنایا ہے۔ سنیے، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، گھر سے باہر نکلے تو ایک کتا آگے سے بھونکنے لگا۔ کتا بھونک بھی رہا ہے اور کتے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک بھی رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو عالم ظاہر و باطن تھے، وہ چہرے کی لکیریں، یہ ماتھے کی لکیریں دیکھ کر پہچان جاتے تھے کون بندہ کیسا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، یہ کیا کیا کر کے آیا ہے۔ وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا گزر ہوا، کتا بھونکنے لگا، اتنے میں حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو بڑے حشاش بشاش تھے، بڑے سکون و اطمینان سے رواں دواں تھے، چل رہے تھے، معاملہ کیا ہے؟ کہا، مجھے زندگی میں جس نے جو سوال کیا ہے میرے ہر ایک کے سوال کا جواب دیا ہے، لیکن یہ کتا جو کہہ رہا ہے اس کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی، کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ولی خالی انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی خالی جانوروں کی نہیں، یہ پیڑ پودوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری روایات وقت ملا انشاءاللہ وہ یہ مجھ پر قرض رہے گا، میں ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، یہ کتا خالی بھونک نہیں رہا ہے، یہ تمہیں بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اے بایزید بستامی، تیری کون سی نیکی رب کو پسند آ گئی کہ تجھے انسان بنایا ہے، اور میرا کون سا قصور ہے کہ رب نے مجھے کتا بنا دیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہتے میں رونے لگا، اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اے اللہ، ہم انسان بنے ہیں کہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے بنے ہیں، اپنے ماں باپ کی دعا سے بنے ہیں؟ ارے جب ماں باپ تھے ہی نہیں، ہماری ہم یہ موجود ہی نہیں تھے، اگر انسان بنے 18,000 مخلوقات میں مولا تو نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا، مولا تیری مرضی سے تو نے ہمیں انسان بنایا، اگر تو چاہتا ہمیں بھی کتا بنا دیتا، مولا تیرا احسان ہے تو نے ہمیں انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ انسان بننا یہ رب کا ہم پر، آپ پر، سب پر پہلا فضل عظیم ہے، اور انسان بننے کے بعد بہت سارے بےہودہ وہ بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کے ان کے آگے اپنی فخر والی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ نے کسی غیر کے سامنے نہیں ہمیں اپنی فخر والی پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکانے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان کہلانے والے، داڑھی ٹوپی رکھنے والوں میں بھی ایسے ایسے ان صفوں میں ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن ساتھ ہی نبی کونین کی گستاخی کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں بک بک کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ اے اللہ، انسان تو وہ بھی ہیں، داڑھی ان کو بھی ہے، ٹوپی انہوں نے بھی رکھی ہے، لباس مسلمانوں کا سا استعمال کرتے ہیں، لیکن مولا تیرا شکر ہے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ولیوں کا وفادار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا وفادار بنایا۔ اے اللہ، تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا، اور جب تک دنیا سے جائے تو مسلمان ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمانا۔ آمین۔ میں انہی الفاظ پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور حاجی رشید صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ رب العزت کے فضل سے انہوں نے اس ناتوانی کی حالت میں بھی یہاں اس مسجد کی تعمیر کو یہاں تک پہنچایا. اس کا باقی کام آپ نے ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچانا ہے. اور ایک مدرسہ بھی انہوں نے تعمیر کیا ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. اور انہوں نے ان کے بتانے کے مطابق یہاں جو مدرسہ ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنا یا اس کا اجازت کا جو معاملہ ہے میاں الطاف صاحب قبلہ مدظلہ نورانی نے ان کو اجازت بھی عطا فرمائی اور انہوں نے ہی سنگ بنیاد رکھا ہے. اگر یہ واقعہ درست ہے اور الحمدللہ ہمیں حسن ظن کے تحت کہتے ہیں یہی درست ہے تو ہمیں یقیناً لار شریف کا یہاں فیض برس رہا ہے. اس مسجد سے اس ادارے سے اور مدرسہ نظامیہ سے جڑ کر رہنا ہے اس لیے کہ مدارس اور مساجد یہ وہ اڈے ہیں جہاں سے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ولیوں کی بارگاہوں سے درگاہوں سے دلوں کی بیماریوں کا روح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور ان بیماریوں کا علاج ابھی دنیا کا کوئی سائنٹسٹ دوائی نہیں تیار کر سکا نہ وہ اس کا علاج معالجہ کر سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ولیوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کی شان کو جاننے سمجھنے اور ان سے وابستگی کا اللہ پاک شوق و جذبہ عطا فرمائے. دوران گفتگو کسب سیون یا سبقت لسانی سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور آپ سب پر بھی فضل و کرم فرمائے. سبھی توبہ کریں گے. توبہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ پاک اس قبولیت توبہ کے بعد دعائیں قبول فرماتا ہے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ واسألہ توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.